حال میں اطاعت کرو، اپنے باپ کی ہر حال میں فرما برداری کرو. وَإِنْ ظَلَمَكَ اگرچہ تمہارا باپ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرتا ہو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے باپ کی غلطی ہے، میرا باپ میرے اوپر ظلم کرتا ہے. باپ ظالم ہی کیوں نہ ہو لیکن باپ کے ظلم کے باوجود باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا، باپ کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. باپ ظلم کر رہا ہے، اس کا گناہ باپ کو پڑے گا. باپ ظلم کر رہا ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی قیامت کے دن. لیکن اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ پر ظلم کرے. اطیعوا الآباء وَإِنْ ظَلَمَكَ اپنے باپ کی اطاعت کرو چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو. حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، 10 باتوں کی نصیحت فرمائی. ان وصیتوں میں 10 باتوں میں پہلی چیز یہ تھی لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان قتلت او حرقت، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، شرک مت کرنا. اور دوسری چیز کیا کہا؟ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، ان کو کبھی بھی مت ستانا. اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہاری بیوی بچوں سے اور تمہارے مال و دولت کو چھوڑ دینے کا حکم تمہیں دے، اپنے ماں باپ کے حکم پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دینا اور اپنے مال و دولت کو چھوڑ دینا، لیکن اس حال میں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، غور کیجئے. جہنم کہے گا کہ میں ان 3 لوگوں کے اوپر مسلط کر دی گئی، ان 3 لوگوں کے اوپر میں ان 3 لوگوں کے لیے میں لائی گئی ہوں. اے اللہ مجھے میرے اندر ان 3 قسم کے لوگوں کو ڈالو، ماں باپ کے نافرمانوں کو، اس بوڑھے آدمی کو جس نے بڑھاپے میں زنا کیا، اور تصویریں بنانے والوں کو، کھینچنے والوں کو کھینچو. لوگ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں خطبانا، سنیے گا بڑی غور سے سنیے، خطبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتا ما سمعت مثلها قط. ایک بار اللہ کے نبی نے ایسا خطبہ دیا، ایک بار اللہ کے نبی نے ایسا خطبہ دیا کہ میں نے اس جیسا خطبہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا. ما سمعت مثلها قط، میں نے اس خطبے سے پہلے ویسا خطبہ کبھی نہیں سنا. اس خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. او لوگوں جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ میں تمہیں بتا دوں اور تم جان جاؤ، جہنم کے سلسلے میں میں جو باتیں جانتا ہوں اگر وہ میں تمہیں بتا دوں اور تم کو پتا چل جائے، اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں لَزَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، تو دنیا میں تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا. دنیا میں تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا. ابھی آج کل ہم لوگ بولتے ہیں رستے زیادہ نا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں جو میں جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں، مجھے فرشتوں نے دکھایا جہنم کا جب دیدار کرایا، جہنم کے عذاب کے سلسلے میں اگر وہ میں تمہیں بتا دوں تو تمہیں دنیا میں ہنسنا کم آئے گا اور رونا زیادہ آئے گا. اتنا ہی نہیں وَلَخَرَجْتُ مِنَ السُّعُدَاتِ، جہنم کے عذاب کے بارے میں اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے، بیابان جنگلوں کا رخ کر لو گے، تم صحرا میں چلے جاؤ گے، جنگلوں میں چلے جاؤ گے، بیوی بچوں کو چھوڑ دو گے اور جنگلوں کا رخ اختیار کر لو گے. نہیں، اب یہ دنیا میں رہنا بیکار ہے، جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تجارون اللہ، اللہ کی پناہ مانگتے پھرو گے، اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اللہ جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے. وَلَخَرَجْتُ مِنَ السُّعُدَاتِ، جنگلوں میں چلے جاؤ گے. وَمَا تَلَزَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ، اپنی حسین و جمیل اور خوبصورت بیویوں کو بھی چھوڑ دو گے، ان سے لذت حاصل نہیں کرو گے، ان کے بغل میں نہیں لیٹو گے، ان کے ساتھ سونا گوارا نہیں کرو گے، ان سے ملنا گوارا نہیں کرو گے. کلیئر صافی کیوں نہ کہہ دوں وَمَا تَلَزَّزْتُمْ، تم ان سے ہم بستری بھی نہیں کرو گے. چھوڑ دو گے؟ نہیں، ہمیں نہیں کرنا. کیوں؟ ہم بستری کریں گے، ملیں گے،
اذان ہوگی نہیں نہا پائے، فجر کی نماز چھوٹ جائے گی، کیا ہوگا میرا جہنم میں؟ اگر جہنم کے عذاب کے بارے میں تمہیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے اور جنگل میں چلے جاؤ گے اور اللہ کی پناہ لو گے۔ کیا احساس دلایا ہے نبی اکرم نے ہمیں، کتنا احساس ہے ہمارے اور آپ کے اندر، کتنا سوچتے ہیں ہم اور آپ، کتنی فکر ہے۔ اور کانوں کا ڈائری کا حال یہ ہے کہ ابھی جب جلسہ ختم ہوگا میرا اور پھر اس کے بعد آئیں گے مولانا منور صاحب، اس کے بعد دیکھ لیجئے گا ہماری مسجدیں ہمیں بتا دیں گے کہ کتنا اثر ہوا، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے ہوا۔ اللہ سے ڈرو کہ ڈرنے کے بڑی فضیلت ہے، اللہ ڈرنے والے کو نظر انداز بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ کینسر کا بھی علاج ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل ابھی اس دوا کو نہیں ڈھونڈ پائی ہے، اللہ نے اتارا ہے، صاف کہا ہے نبی اکرم نے، موت کے علاوہ اس نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے۔ جب موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے تو کینسر کا بھی علاج ہے، ایڈز کا بھی علاج ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل اور ہمارا کمپیوٹر، ہمارا سائنٹیفک زمانہ ابھی اس دوا کی کھوج نہیں کر سکا، لیکن ایک دن کر لے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے اگر بخار دیا ہے تو اس کے علاج کے لیے پیراسیٹامول اور ڈولو بھی دیے ہیں۔ اللہ نے اگر نزلہ اور زکام دیا ہے، ناک بہ رہی ہے تو اس کے لیے سٹریزن اور مونٹاریل سی بھی دی ہے کہ آپ کھا کر آپ اپنے زکام اور نزلے کو صحیح کر سکتے ہو۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اگر اس دنیا میں گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو اس گناہ کا تریاق بھی بتایا ہے، اس گناہ کے کرنے کے بعد اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں ایسی مخلوق پیدا ہو جو گناہ ہی نہ کرے۔ اللہ چاہتا تھا کہ دنیا میں جو مخلوق ہم بھیج رہے ہیں انسانوں کو وہ گناہ کرے، نہ کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سنیے گا یہ کہ نئی چیز ہے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی پاگل ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ دنیا میں ہم انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں تو وہ گناہ نہ کرے۔ ارے گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو پہلے سے موجود ہے فرشتے، گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو پہلے سے موجود ہے جس کو کہا جاتا ہے فرشتے، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایسی مخلوق تو تھی اللہ کے بعد جو گناہ نہ کرے، پھر اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ انسانوں کو پیدا بھی کیا اور گناہ کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ اللہ نے اس لیے پیدا کیا، آئے میرے بندو تم دنیا میں جاؤ گے، گناہ بھی تم سے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا گناہ کرنے کی صلاحیت ہم نے تمہیں دی ہے، لیکن